أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معراج شریف کا مہینہ ختم ہو چکا ہے. آج شعبان کی 4 تاریخ ہے. لیکن جو ذکر معراج شروع کیا تھا وہ نہ مکمل ہوا ہے اور نہ ہی مکمل ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا طویل سفر فرمایا, تشریف لے گئے, کہاں تک گئے اللہ جانتا ہے. واپس تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیات کا ملاحظہ فرمایا. یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے. ہم تو بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں. 2-3 نشستوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بہت تھوڑا ہے, اور جو بیان نہیں ہوا وہ بہت زیادہ ہے. آج تھوڑے سے وقت میں ہم اس موضوع پر کیا گفتگو کریں گے. اختصار کے ساتھ چند چیدہ باتیں بیان کرنے کا لطف اٹھائیں گے, آپ سننے کا لطف اٹھائیں گے, اس نیت سے کہ اللہ کا حبیب راضی ہو, اللہ راضی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی ایک شان تو ہے نہیں, ایک حیثیت تو ہے نہیں. حضور کے سفر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, اور حضور کی 3 شانوں کو ہی معراج نصیب ہوئی ہے. پہلی شان ہے شان بشریت, دوسری شان ہے شان ملکیت, اور تیسری شان ہے حقیقت محمدیہ. بشریت کی معراج بیت المقدس تک سارے نبی پیچھے دست بستہ حاضر. ملکیت کی بے شان کی معراج سدرۃ المنتہا تک آسمانوں کو عبور فرمایا, جنت کی سیر فرمائی, دوزخ کا محافظ فرشتہ ملا, سلام پیش کیا. نبیوں سے وہاں بھی ملاقاتیں ہوئیں. ہر آسمان پر جو نبی ہیں, ہر آسمان کے فرشتوں کو حضور نے نماز پڑھائی. بیت المعمور میں اس امت کے سب ولیوں کو نماز پڑھائی. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ حضور کی شان ملکیت کی معراج ہے, کیونکہ اوپر آنا جانا فرشتوں کا کام ہے. بشر نہ اوپر جا سکتا ہے نہ نیچے آ سکتا ہے. فرشتوں کی دنیا میں میرے نبی نے جا کر اپنا سکہ منوایا ہے کہ تم بھی آتے ہو جاتے ہو, میری شان دیکھو میں کس طرح آتا جاتا ہوں. اور سدرۃ المنتہا پر جا کر جو فرشتوں کے سردار تھے وہ رک گئے,
آگے نہیں بڑھ سکتے، اب حقیقت محمدی آگے تشریف لے جا رہی ہے۔ اس سفر کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ یوں سمجھیے مسئلہ بشریت بھی سمجھ میں آ جائے گا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ جب آدمی کسی پر مہربان ہوتا ہے، اس میں صفت غضب ہوتی ہے، وہ ناراض ہو سکتا ہے، وہ انتقام لے سکتا ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، وہ اپنے غصے کا جس طرح بھی چاہے اظہار کر سکتا ہے، لیکن شفقت کی حالت میں اس کی جو صفت غضب ہے وہ مغلوب ہوتی ہے، شفقت کی صفت غالب ہوتی ہے۔ اور جب غضب میں آ جاتا ہے اس کی شفقت والی صفت کدھر جاتی ہے؟ وہ مغلوب ہو جاتی ہے، غضب کی صفت غالب ہوتی ہے۔ یوں سمجھو غضب کی صفت بھی موجود ہے اور شفقت کی صفت بھی موجود ہے۔ میرے نبی میں بشریت کی شان بھی موجود ہے، ملکیت کی شان بھی موجود ہے، اور جب اس دنیا میں ہے ملکیت کی شان دبی ہوئی ہے، بشریت کی شان غالب ہے، اور جب اس دنیا میں جاتے ہیں بشریت مغلوب ہو جاتی ہے، ملکیت غالب آ جاتی ہے۔ مکے والوں نے صرف بشر دیکھا، مکے والوں نے صرف بشر دیکھا، ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے سکتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے مکے والوں کی زبان کیا ہے؟ ابشر یہدوننا، کیا بشر ہو کر ہماری ہدایت کا سامان لے کر آیا ہے؟ مکے والوں نے بشر دیکھا، جبریل نے فرشتہ دیکھا، رب نے کہا میرا حبیب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کیا ہے۔ نہ زمین والوں تم سمجھ سکتے ہو، نہ آسمان والوں تم سمجھ سکتے ہو، اس لیے اگر یہ فرشتہ ہوتا سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھ سکتا، اگر بشر ہوتا آسمانوں پر نہ آ سکتا۔ یہ بشر زمین پر ہے، آسمانوں پر یہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جب آسمانوں کو طے کر گیا، اب نہ آدم کو پتا ہے، نہ نوح کو پتا ہے، نہ ابراہیم کو پتا ہے، نہ خلیل اللہ کو پتا ہے، نہ عیسیٰ اور روح اللہ کو، کسی کو پتا نہیں۔ اب یہ آگے جا رہا ہے، اے اللہ تو جانے، جانے والا جانے، لے جانے والا جانے، جانے والا جانے، جانے والا جانے، لے جانے والا جانے۔ ہم زمین پر بیٹھے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، بڑا کھولا ہے ادھر ادھر سے، بس یہی سمجھ میں آئی ثم دنا فتدلی، دنا کا معنی قریب ہونا، پھر قریب ہوا، پھر قریب ہوا، اس قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، قاب قوسین تک کوئی بات سمجھ جاتا، او ادنی، یا اس سے بھی زیادہ قریب آیا۔ یا اللہ وہ کتنا قریب آیا بھائی تو نہیں سمجھتا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَا، رب نے اپنے بندے سے کلام فرمایا۔ یا اللہ کیا کلام فرمایا؟ جو فرمایا تمہیں کیا ہے؟ راز کی باتیں ہیں، یار یار سے ملتا ہے، کوئی کان لگا کر دیوار سے باہر کھڑا ہے، اسے کیا غرض ہے؟ ہم نہیں کسی کو بتائیں گے۔ میرے نبی کو 3 طرح کے علم ملے، ایک یہ علم ملا جاؤ پھیلاؤ، ایک وہ علم جسے چاہو بتاؤ، ایک وہ علم ہے حبیب بس موڑ لگا دی، یہ تیرے میرے درمیان راز ہے، یہ کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے بھی پردہ ڈالا ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ہاں بھائی اے میرے اللہ تجھے دیکھا ہے یہ تو بتا دے۔ کہتا یہ بھی نہیں بتاتا، یہ بتاتا ہوں مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہ میرے حبیب کی آنکھ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، جو دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے۔ کمال ادب ہے۔ ہم بڑی کسی خوبصورت مسجد میں جائیں، کسی دوست سے ملاقات کے لیے جائیں، اس نے کوٹھی بڑی زبردست بنائی، بڑی سجائی، بڑی زیبش ہے، بڑی آرائش ہے، زیبائش ہے، تو ظاہر ادھر ادھر دیکھیں گے نا۔ مسجد میں جاتے ہیں دیکھ کیا لکھا ہوا ہے بھائی، یہ فانوس کیسے ہیں، یہ ٹائل کیسی لگی ہوئی ہے، یہ کام کیسا ہوا ہے، دیکھتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے میرے حبیب لا مکان کی خلوتوں میں آ کر اس نے دیکھا ہے تو فقط مجھے کو دیکھا ہے، نہ ادھر دیکھا ہے نہ ادھر دیکھا، جلوے تو بے شمار تھے نا۔
یہ کمال کی بات ہے، میرے نبی کی ہر بات کمال ہے، کیونکہ خود با کمال ہے، صرف با کمال نہیں، با جمال بھی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، سبحان اللہ۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں مجھے لائے حرم شریف میں فرشتے لائے ہوں گے، اس کا ذکر نہیں حدیث پاک میں کون لایا۔ میں نے بتایا تھا سرکار نے کہیں بھی اپنے سفر پر جانے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ فرمایا مجھے بس لے گئے، لے جایا گیا، مجھے بلند کیا گیا، مجھے حرم میں لایا گیا اور وہاں مجھے لٹا دیا گیا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو نہیں دیکھ رہے، یہ حلق کے نیچے سے لے کر ناف تک، حضور نے فرمایا میرا سینہ مبارک، الم نشرح لک صدرک، کھول دیا گیا، اور نہ خون نکلا، نہ درد ہوا، اور نہ کسی آلے کے ساتھ یہ کام ہوا، جی کھول دیا گیا۔ بشر ہو تو خون نکلے، بشر ہو تو درد محسوس ہو، نہ خون نکلا ہے نہ درد ہوا ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ کہتے بس تو چپ رہے، میرا حبیب ہے، تو نہیں سمجھ سکتا، اس کی کسی شان کو تو نہیں سمجھ سکتا۔ دوستو انتہا ہے نا کہ پتھر پر قدم رکھیں تو نشان پڑ جائے، ریت پر قدم رکھیں تو نشان نہ پڑے، یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے سرکار میرا دل نکالا انہوں نے، حضور دیکھ رہے ہیں، سینہ مبارک چاک دل جبریل امین نے نکالا، حضور دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا معاملہ ہے؟ آپ شاید سمجھ جائیں، میں تو کچھ نہیں سمجھ سکا، بڑا مطالعہ کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک انسان ہے نا، کہتے ہیں انسان ہے، ہمارے جیسا انسان ہے، اس مولوی سے پوچھنا چاہیے تو بھی انسان ہے، ذرا لیٹ میں تیرا سینہ چاک کرتا ہوں، تیری انسانیت کو میں پتہ لگانا چاہتا ہوں، سینہ چاک کرو اس کا، نہ خون نکلا نہ درد ہوا، سرکار دیکھ رہے ہیں، فرمایا سونے کا ایک تشت آسمانوں سے آیا، اس میں میرے قلب انور کو رکھا گیا، اور پھر اس کو زمزم سے دھویا گیا، اس لیے زمزم سب پانیوں سے افضل ہے۔ اگر آسمان کے پانی افضل ہوتے، میرے پاک پیغمبر کے قلب انور کو دھونے کے لیے وہاں سے تشت آیا ہے تو پانی بھی وہاں سے آتا۔ زمزم اس لیے افضل ہو گیا کہ رب نے اپنے حبیب کے قلب انور کو دھونے کے لیے یہ پانی منتخب فرمایا۔ آج تیری سمجھ میں بات آ جائے گی کہ ہر پانی بیٹھ کر پینا مستحب ہے، یہ کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بھی تو پانی ہے نا، ہر پانی بیٹھ کر پیو، زمزم کھڑے ہو کر پیو، کیوں پیئیں؟ کوئی خصوصیت ہے نا، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے سنو، آگے سنو، شاید آپ سمجھ جائیں، میں تو کچھ نہیں سمجھ سکا، کہ پھر ایمان اور حکمت سے میرے قلب انور کو بھرا گیا۔ وہ ایمان کیسی چیز ہے، وہ حکمت کیسی چیز ہے جو لائی جا سکتی ہے اور قلب انور میں بھری جا سکتی ہے؟ کوئی سمجھ سے؟ یوں ہی سمجھ لو، قرآن پاک کھولا، تلاوت شروع کر دی، الف لام میم، کیا معنی ہے جی؟ یہ کوئی پتہ نہیں۔ الف لام را، کیا معنی ہے جی؟ کوئی پتہ نہیں۔ حامیم، کوئی بنا کسی قرآن میں دیکھ لو، کسی نے آج دن تک لکھا ہی نہیں۔ عین سین قاف، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، جنہیں ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، ملا کر نہیں پڑھتے۔ ان کا معنی آج دن تک کسی نے نہیں لکھا، تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا۔ اسی طرح بعض آیات متشابہات ہیں قرآن پاک کی، قرآن پاک کی بعض آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، بعض متشابہات ہیں،
متشابہات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا معنی تو ڈکشنری سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا وجہن ہے، اور وجہن کا معنی عربی زبان میں چہرہ ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسے؟ اللہ کا کیسے چہرہ؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ معنی تو پتہ ہے نا کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، ید کا معنی احسان بھی ہوتا ہے، اور بھی معنی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، کیسا ہے؟ یہ متشابہات ہے، لفظوں کا معنی سمجھتے ہیں لیکن اس کا جو مصداق ہے، مدلول ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح سمجھ لو ہم نے نبی پاک کو سمجھا ہے، اسی طرح لفظ کا معنی پتہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا آمنہ ہے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، جہاد فرمائے۔ یہ الفاظ پتہ ہیں، اس کے اندر جو معنی ہے وہ کسی کی خبر میں نہیں کہ یہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ پھر سینہ مبارک کو جوڑ بھی دیا۔ سرکار کے بدن کو صحابہ نے پوری زندگی زیارت کی ہے، اور کتنے خوش نصیب ہیں بغیر چادر کے بھی برہنہ بدن مبارک سرکار کا، کیونکہ یہاں سے سر سے لے کر ناف تک یہ تو ظاہر کرنا کوئی شرم گناہ نہیں۔ اور عرب میں چادریں استعمال ہوتی تھی، جس طرح آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں تو اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ ساتھیوں سے پوچھو، کبھی ان کی چادر اتر جاتی ہے، کبھی آپ کی اتر جاتی ہے، کبھی گرمی کی وجہ سے خود بھی اتار دیتے ہیں۔ کیسا سادہ نظام ہے اسلام کا! تو وہ نوری بدن ہر وقت صحابہ کے سامنے رہا کرتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہاں سے لے کر ناف تک میں نے ایک باریک لکیر دیکھی ہے جو سینہ مبارک کو جوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اب جبریل نے براق پیش کیا، میکائیل نے رکاب تھامی، جبریل نے لگام تھامی، سرکار سوار ہوئے۔ اس کا ذکر گزشتہ جمعے ہو چکا ہے۔ وہ کتنا تیز رفتار ہے، جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں وہ قدم رکھتا ہے۔ آخر اس شہنشاہ کی سواری ہے، ایسی ہونی چاہیے نا، جنت سے آئی ہے۔ ایک جگہ عرض کی جبریل امین نے، یا رسول اللہ یہاں آپ اتر کر 2 نفل پڑھیں۔ حضور نے براق سے اتر کر وہاں 2 نفل پڑھے۔ فرمایا یہ جبریل کا کون سی جگہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام ہے۔ سنتے جاؤ اور دل میں بات بٹھاؤ، جہاں بنی اسرائیل کا پیغمبر پیدا ہوا، جبریل امین نے سرکار کو عرض کیا یہاں اتر کر 2 نفل پڑھیں، اور جہاں خدا کا محبوب پیدا ہوا وہاں سعودی حکومت نے پابندی لگا دی، کوئی نہیں ادھر جا سکتا۔ یہ دین ہے؟ یہ میرا سوال لے کر جاؤ اور ان مولویوں سے پوچھو جو رات دن ان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ قصیدے اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ بڑے عالم ہیں، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا عقیدہ اچھا ہے۔ قصیدے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ادھر سے ریال آ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جہاں عیسیٰ پیغمبر پیدا ہو وہاں شہنشاہ 2 جہاں نفل پڑھیں، اور جہاں اللہ کا آخری پیغمبر پیدا ہو وہاں امتی نفل کیوں نہ پڑھے؟ وہاں تالے لگائے جائیں، کھول دو دروازہ، لوگوں کو برکت حاصل کرنے دو۔ یوں نہ سمجھیے جہاں سرکار کا امتی پیدا ہو وہ جگہ متبرک، اور جہاں وہ اللہ کا ولی مدفون ہو وہ جگہ بھی متبرک۔ لہٰذا اولیاء کرام کے مزارات پر اگر جائیں وہاں مسجد ضرور ہوگی، جہاں بھی مزار ہوگا مسجد ضرور ہوگی، اگر وہ مسجد والا صاحب مزار ہو۔ کچھ صاحب مزار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا، بس بھنگ پیتے ہیں، نشے میں رہتے ہیں، مرید ہاتھ پاؤں چومتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، ڈھیری بنا دیتے ہیں، پھر اوپر گنبد بنا دیتے ہیں۔ لوگ سمجھے یہ
ولی اللہ ہے۔ ہاں ولی دو قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کا ولی، ایک شیطان کا ولی، وہ شیطان کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کا کوئی قدم میرے رسول کی سنت کے خلاف نہ اٹھے۔ یہ بڑا معیار ہے، بڑا معیار ہے، جو سنت کے مطابق زندگی گزارے، شریعت کے مطابق اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ نبی کا راستہ چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، ایک راستہ کھلا ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا راستہ ہے، معیار ہے۔ یہ دم درود تعویذ گنڈا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ نبی پاک نے کیا ہے، نہ یہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ ان کا شغل کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دو، حکمت کی تعلیم دو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے پاس آنے والوں کے باطن کا تزکیہ کرو، ان کے اندر جو میل ہے وہ اتار دو اور نور سے بھر دو ان کے سینے۔ یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ، یہ پیغمبر کی شان ہے، اور جو پیغمبر کا نائب ہے وہ بھی یہی کام کرے گا۔ جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، اولین و آخرین جمع، سارے نبی جمع۔ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو دیکھا وہ بھی نفل پڑھ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا وہ بھی نفل پڑھ رہے ہیں۔ وقت ہو گیا، حضرت جبریل امین نے آذان کہی۔ کون سی آذان؟ جو کعبے کی چھت پر فتح مکہ کے دن بلال حبشی نے آذان کہی، اور قیامت تک یہ آذان گونجتی رہے گی۔ مشرق مغرب میں شمال جنوب میں میرے نبی کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ جہاں اللہ کا نام آئے گا میرے رسول کا بھی نام ضرور آئے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہی شہادت وہاں، وہی شہادت یہاں، یہ شہادت قائم رہے، آنکھیں بند ہو جائیں، خدا کی قسم جنت کے سب دروازے کھلے۔ زبردست چیز ہے، اللہ کا نبی ہمیں عطا فرما گیا، اس سے پیار کرنا چاہیے۔ سب جمع ہیں، آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑ کر جبریل نے آگے بڑھایا، پیارے آج مصلی پر کوئی قدم نہیں رکھے گا، تیری ہی شان ہے۔ یہاں سوچنے والی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کتنے سال، ہزاروں سال گزر گئے۔ نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یہ پرانے پیغمبر جب سے انسانیت کا قافلہ چلا ہے وہ بھی آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ وہ نبی کیسے آ گئے؟ گجرات کی سرزمین سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ جو نبی مر گیا مٹی میں مٹی ہو گیا اسے زندہ نہ سمجھو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ بھی رب سے معافی مانگے، خدا ایسے عقیدے سے، ایسے عقیدے والوں سے بچائے۔ اللہ اللہ، نبی کی اتباع میں جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے۔ شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ مٹی ڈال دی، اس کی بیوی نے عدت کے بعد نکاح آگے کرا لیا، اس کا مال ورثہ تقسیم ہو گیا، نہ کھاتا نہ پیتا ہے، نہ باہر آتا ہے، نہ چلتا پھرتا ہے، نہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے، اے دنیا والوں تمہیں شعور نہیں ہے، اس کی زندگی سمجھ نہیں سکتے۔ بات پوری کر کے آگے چلو۔ شہید جس کا زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس کی بیوی آگے نکاح پڑھا سکتی ہے۔ نبی کا زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، ان کے ازواج مطہرات ان کی نکاح میں ہی رہتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے نا تو پھر ایک مجلس منعقد ہوئی۔ ہم لفظ آج کی زبان کا استعمال کریں گے نا، سٹیج سیکٹری،
نقیب جسے کہتے ہیں، نقابت کے فرائض جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ انبیاء کرام میں سے چیدہ چیدہ پیغمبروں نے تقریریں فرمائی۔ تقریر میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی جو مجھے نعمت حاصل ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ سب نے اپنی اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، اور آخر میں جو اس محفل کے دولہ ہیں، روح رواں ہیں، جن کی وجہ سے ساری رونق ہے، ان سے عرض کیا آپ تشریف لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جد الانبیاء ہے، پھر میرے آقا تشریف فرمائے، فرمایا خطبہ سنو، الحمدللہ الذی بعثنی رحمتا للعالمین۔ میں اس اپنے رب کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے پیغمبروں کے چہرے ہیں جی چمک اٹھے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے یہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ہم انہی پر ایمان لائے تھے یوم الست۔ پر سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، سارے نبیوں پر ایمان ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی؟ گزر گئے، کتاب منسوخ، امت ختم، جو باقی بچی بے راہ رو گمراہ بے ایمان آمک، پھر کیوں ایمان لاتے ہیں؟ اس لیے ایمان لاتے ہیں سارے نبیوں پر، سنو، کہ وہ ایمان لائے ہمارے نبی پر، وہ ایمان لائے ہمارے نبی پر، اس لیے سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک نبی بھی مصطفیٰ کریم پر ایمان نہ لاتا، خدا کی قسم ہم کبھی اسے نبی نہ مانتے۔ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب نے کہا میرے ساتھ عہد کر رہے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، عہد کر رہے ہیں اور گواہ بن جاؤ، اور جو تم میں سے پھر گیا وہ نبوت سے صرف محروم نہیں ہوگا، ہاں جی، بلکہ وہ فاسق سمجھا جائے گا۔ بڑی زبردست بات ہو گئی یوم الست۔ ہمیں تو الست بربکم کہہ کر ہم نے بلا کہا، کیوں نہیں تمہارا رب ہے؟ کہا فارغ، تم تو فارغ۔ نبیوں سے علیحدہ عہد لیا ہے۔ سارے نبی نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ کون سی نماز؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق، نا جو میرے نبی کی نماز ہے وہ پڑھی ہے۔ اور نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، انجیل تورات نہیں پڑھی جاتی، اور انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور وہی قیام، وہی رکوع، وہی قومہ، وہی سجدہ، وہی قعدہ، وہی تشہد، سارا کچھ نبیوں نے وہی پڑھا ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ کر آئے؟ یہ نماز کہاں سے سیکھ کر آئے؟ یہ قرآن کہاں سے پڑھ کر آئے؟ پہلے تو میں یہی نہیں سمجھ رہا کہ تھے قبروں میں، مزارات میں، سرکار گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، حضور فرماتے میں نے دیکھا، سنو، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور سے وہاں سے گزر آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور جب چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ قبر انور بھی موجود، مسجد اقصیٰ بھی موجود، آسمانوں پر بھی موجود۔ بھائی حاضر ناظر کسی جانور کا نام ہے؟ حاضر ناظر کا کیا معنی ہے؟ اچھا سنو، آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے نا، میں مختصر کرتا ہوں، وقت جو ہے وہ جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے۔ پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور نے سلام فرمایا، آدم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا، جواب دیا۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا کچھ روح ان کی دائیں طرف ہے، کچھ روح ان کی بائیں طرف ہے۔ یہ سمجھنے اور یاد رکھنے والی بات ہے، کچھ روح دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے۔ جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت تک آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوگی ان کی ارواح یہاں ہے، یہ دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے دوزخی ہیں۔ اور جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں،
بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، یعنی میری یہ اولاد دوزخ میں جائے گی، یہ اولاد جنت میں جائے گی، خوش ہوتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، یہ تواضع والی بات ہے، بڑی عاجزی والی بات ہے، اور یاد رکھنے والی بات ہے۔ یہ مسک ہے، مسک کستوری ہے، بار بار خوشبو لینی چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کس طرف ہوں۔ دیکھنے والا کون؟ دیکھ کسے رہا ہے؟ فرماتے میں نے دیکھا، میں آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، اور دیکھنے والا کون؟ جسے دیکھ رہا ہے وہ کون؟ ادھر بھی وہ، ادھر بھی وہ۔ میرے نبی کو مدینہ پاک میں گنبد خضراء میں محبوس نہ سمجھو، میرے نبی کو کمر اول میں مقید نہ سمجھو۔ وہ خوشبو ہے رب کی، توحید کی، وہ نور ہے رب کا، اور نور کے لیے کوئی پابندی نہیں، خوشبو کے لیے کوئی پابندی نہیں، جہاں چاہے جانا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میری بات نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں کیا ہوں؟ ایک بلبلا ہوں، ایک ہوا کا جھونکا ہوں، گزر جاؤں گا۔ بات تو میں نے علماء کی کرتا ہوں، جن کے سامنے بڑے بڑے علماء سر جھکاتے ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں کہ معراج کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں۔ وہ لکھتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے حضور الجسم الواحد فی آن واحد فی مکانین۔ پھر ایک دفعہ پڑھوں ان کا جملہ، حضور الجسم الواحد فی مکانین فی آن واحد، کہ ایک جسم کا ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر ہونا، یہ واقع معراج سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک جسم کا ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہونا، یہ کیا ہے؟ معراج سے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں تو اس پر ایمان نہیں لائے گا تو معراج پر تیرا ایمان کس طرح ہوگا؟ آج یہ بات پہچان کر سمجھ کر جاؤ کہ میرے نبی کے لیے کوئی زمان و مکان کی قیدیں نہیں ہیں۔ جو مکان جو دائرہ امکان سے باہر نکل گیا اور شان ربوبیت نے اسے اپنی شانوں میں مدغم فرما لیا، اس نبی کے لیے یہ کائنات کا دائرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر وہ رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، تو جس صوبے میں جانا چاہے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے نا۔ پنجاب بھی اسی کا، سرحد بھی اسی کا، بلوچستان بھی اسی کا، سندھ بھی اسی کا، چاروں صوبے اسی کے، اس لیے کہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دے کر ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، جو رحمت للعالمین ہے وہ پوری کائنات میں جا سکتا ہے۔ کائنات پھر بھی وہ معمولی ہے، بہت معمولی ہے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ توبہ 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 توبہ، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، یہ آپ کی امت بھی 50 تو نہیں پڑے گی۔ حضور واپس تشریف لے جاؤ اور معاف کراؤ، تھوڑی نمازیں کراؤ، یہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب حضور نے ذرا عذر نہیں کیا کہ پہلے تو مجھے بلایا گیا تھا، اب سے مجھے بلایا نہیں گیا، مجھے حکم دیا گیا ہے، اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ لیکن سرکار نے دیر نہیں لگائی، پھر تشریف لے گئے، عرض کیا، رب نے بھی جھٹکا نہیں، چل چل، میں نے تجھے ایک نصاب دے دیا ہے، پڑھتے ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھتے تو دوزخ میرا گرم میں پھینکوں گا اس میں۔ رب نے کہا پیارے تو آیا ہے، چل 5 اور معاف کر دے۔ پھر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی کیا ہوا؟ فرمایا 5 معاف ہو گئی، 45 رہے، نہیں پہ ہی نہیں پڑھ، پھر جائیے۔ حضور پھر چلے گئے، پھر عرض کی، فرمایا 5 اور معاف۔
رب کے فیصلے ان میں تبدیلی کیسے ہو رہی ہے؟ پتہ تھا رب کو کہ تبدیلی ہوگی تو پہلے ہی 5 فرما دیتا۔ رب کے علم میں تھا نا کہ آخر اس امت پر 5 نمازیں رہ جائیں گی، لیکن پہلے معاف نہیں کرائی۔ پیارے تو بار بار آ، ہم تجھے دیکھے تو ہمیں دیکھتا رہے، بار بار آ، دنیا والوں کو بتا دے کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرا حبیب میری دعوت پر آیا، فارغ ہو کر چلا گیا، پھر آ گیا۔ دوستو، اگر آپ کسی کے مہمان ہیں، اس کے گھر میں آپ گئے، اس نے آپ کی ضیافت کی، جتنا بیٹھے وہ خوش رہا۔ اب جب آپ جانے لگے اس نے ودا کر دیا اور بیٹھک اندر سے کنڈا لگا لیا کہ مہمان تو فارغ ہو گیا، آپ آگے سے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے تیور کیا ہوگا؟ بھئی دکان پر بھی جانا ہے، یہ مہمان اب جان بھی چھوڑے، جائے بھی صحیح، چلو کوئی کام ہوگا پھر بٹھائے گا نا۔ اچھا اب ہاں جی کوئی بات رہ گئی جی، رہ گئی، اچھا ہو گئی، ٹھیک ہے ہمیں اجازت، اللہ حافظ، پھر کنڈا لگا لیا اور پھر واپس آ گیا۔ اب تو بیٹے کو کہے گا نا، اسے جا کر کہے دے ابو گھر پر نہیں ہے، کوئی اور بھی تو کام کرنا ہے نا، اب اسی مہمان کوئی نہیں۔ وہ پھر تیسری مرتبہ آ گیا، پھر چوتھی مرتبہ آ گیا، تو یقیناً آپ کے سب کے فیصلے کچھ اور ہی ہوں گے، اور وہ کوئی اصلاح پذیر فیصلے نہیں ہوں گے، کچھ اور طرح کے فیصلے ہوں گے، یہ جان بھی چھوڑے ہوا رہی۔ رب بتا رہا، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، جاتے ہیں، جتنی دفعہ آئیں آپ کے گھر والے خوش ہوں گے نا۔ اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا گھر، اسے تو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جب چاہے آئے اور جب چاہے چلا جائے، جتنی دفعہ آئے، آتے کے قدم لینا، جاتے کو دعا دینا۔ میرے نبی نے آنے جانے میں یہ مسئلہ کھول دیا، میں دوسرے گھر نہیں کیا، اصل میرا گھر وہی ہے، میں جب چاہوں جاؤں، جب چاہوں آؤں۔ وہ الگ نہیں ہے، ادھر سے ہی آئے تھے، ادھر ہی تشریف لے جائیں گے، اس زمین کا وہ فرد ہی نہیں ہے، آیا ہے کچھ وقت کے لیے اللہ کا نبی بن کر انسانی اور بشری لباس میں، وہ خدا جانے کیا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، سنو، یہ مولانا مودودی صاحب کے سامنے شعر پڑھا گیا جو میں اب تمہیں سناتا ہوں۔ یہ مولانا صاحب تھے شادی وال کے، بلوال خطیب رہے ہیں، انتقال فرما گئے، توکلی سلسلے سے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوست سے وہاں ملاقات کے لیے گئے اور ان کی میٹنگ تھی، ان کا میرے ساتھ چلو۔ جب مودودی صاحب کے اس کمرے میں گئے جہاں میٹنگ تھی تو انہوں نے کہا کوئی تلاوت کرے، تلاوت ہو گئی۔ اس ساتھی نے کہا کوئی نعت شریف کا کوئی شعر پڑھے، ان کے یہاں نعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے مولوی دوسرے ٹبر دا، اس نے کوئی نعت آندھی ہوگی۔ آپ کہتے میں کھڑا ہو گیا، مودودی صاحب پاس بیٹھے ہیں، مولانا مودودی صاحب، میں نے شعر پڑھا، آج شعر سن کر جاؤ اور ان سے پوچھو اس کا معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں محمد سر وحدت ہیں، سر کا معنی راز، وحدت کا راز ہیں۔ سنو، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ اور راز کو کون سمجھے؟ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کا رسول اللہ کا راز ہے۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ شریعت میں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فاوحیٰ الی عبدہ۔ اللہ پاک نے نبی کو وہ شانیں دی ہیں، ان کی عبدیت کو ہی دنیا نہیں سمجھ سکی، باقی شانوں کو کوئی کیا سمجھے۔ محمد سر وحدت ہیں، محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ بھئی معراج شریف کا، سفر معراج کا ذکر کما حقو نہیں ہو سکا۔
آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہ ہے نماز تحفہ معراجیہ. دوست سے ملتا ہے نا تو دوست اسے تحفہ دیتا ہے. یہ سرکار کو تحفہ ملا ہے, تحفہ معراجیہ, کس کا نام ہے؟ نماز کا جی. اور تحفے کی قدر وہی کرتا ہے جو مخلص ہو. تحفے کی قدر وہی کرتا ہے. 2 منٹ اور چاہیے. باہر لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں. تحفے کی قدر حضور سیدی سلطان المشائخ حضور سید خواجہ محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ. بار ولیوں کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تو ان بیچاروں کا پارا چڑھ جاتا ہے. بڑے علم والے ہوتے ہیں نا. مجھ سے کتنے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ تم صحابہ کے ساتھ جو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے ولیوں کے ساتھ کہتے. میں کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, تیری سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے. خیر یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت, مسئلہ تو اور بیان کر. آپ کی خدمت میں 3 شخص حاضر ہوئے. ایک طالب علم تھا, اور طالب علم عام طور پر ان کا کیسہ خالی ہوتا ہے, کیسہ ہوتا ہی نہیں. وہ دونوں جو ظاہر تھے نا وہ آپ کے لیے کوئی تحفہ لائے. ایک نے بھی پیش کیا, دوسرے نے بھی پیش کیا. وہ طالب علم جو تھا نا اس نے کہا میں تو خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس نے کاغذ دے کر نا تھوڑی مٹی اس میں ڈال کر پڑیا بنا لی کہ کسی کو کیا پتہ کس پڑیا میں کیا ہے, میں بھی پیش کر دوں گا. تھوڑا نذرانہ بھی اللہ کے بندے خوش ہو کر قبول فرما لیتے ہیں. نذرانے کی کوئی قدر و قیمت نہیں, قدر اس دل کے پاکیزہ جذبات کی ہے جی. اور آپ کے خانقاہ مبارک کا یہ دستور تھا, یہ طرز تھی. جو خادم تھا نا اس کا نام اقبال تھا. خادم کا نام ایک آپ کا اقبال ہے, قوم کا اقبال, جس نے کہا تھا اقبال دیر سے آتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا یہ جملہ سن کر, اور بڑا خوش بھی ہوا کہ اقبال دیر سے آتا ہے, اور اس ولی اللہ کی میں کیا شان سمجھوں جس کا غلام ہی اقبال ہے. نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور جس کا غلام ہی اقبال ہو اس کی کیا شان ہے, یعنی بخت جس کا غلام ہو. سبحان اللہ. اسے حکم تھا کہ جو بھی کوئی نذرانہ پیش کرے اٹھا لیا کرو, وہ رکھ دیا کرتا تھا. اور آپ کی یہ عادت تھی, آج کا کوئی پیر ایسا نہیں دیکھو گے کہ شام سے پہلے حضور سارے نذرانے دن کے تقسیم فرما دیتے تھے. جھاڑو دے دو, خالی کر دو. ہر ولی کا کوئی نہ کوئی ولی کی کرامت ہوتی ہے, اس کی ایک شان ہوتی ہے. میں حضور محبوب پاک کی یہ کرامت سمجھتا ہوں کہ کچھ چیز کل کے لیے بچا کر نہیں رکھنی. اللہ اکبر. کبھی ذکر انشاءاللہ چھڑے گا اور آپ کے دل خوش ہوں گے. اللہ کا نبی, اللہ کا ولی, اللہ کے نبی کا متبع پیروکار, اور اقامت دین کے لیے جس نے زندگی وقف کی, جس سے رب نے استقامت نصیب فرمائی. تو خادم آیا نا, اس نے تحفے اٹھانے شروع کیے. وہ جو پڑیا تھی نا مٹی والی, خاک والی, حضرت نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالی. فرمائی یہ میرے لیے سرما لایا ہے. درویشی کس کا نام ہے؟ لمبے لمبے بال رکھنا درویشی نہیں ہے, اور رنگ برنگے کپڑے پہننا درویشی نہیں ہے, اور موٹے موٹے دانے والی تسبیح پہننا درویشی نہیں ہے. درویشی نام ہے ان صفات کا جو اللہ کے دوستوں کو اللہ نے عطا فرمائی. تیرے اندر ایک بھی صفت آ جائے تو سمجھ لے اللہ مجھ پر مہربان ہو گیا. اور درویشی کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ درویشی پردہ پوشی. جو درویش ہوگا وہ پردہ ڈالے گا, عیب دیکھے گا, پردہ ڈالے گا. یہ پردہ پوشی مولا کائنات کی صفت ہے, علی المرتضیٰ کی صفت ہے, حیدر کرار کی صفت ہے, شیر خدا کی صفت ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ کو خلقہ خلافت ملا اور ولیوں کے بادشاہ بنے, اس صفت کی وجہ سے.
اس کا ذکر بھی انشاءاللہ کبھی آئے گا. یا آپ 4 ترکی ٹوپی پہنتے ہو نا، اس کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، اسے 4 ترکی کہتے ہیں. سارے نظامی بھائی یہ پہنتے ہیں. اس میں ہر ٹکڑے کی ایک خاصیت ہے. ابھی تک ہمیں اپنی ٹوپی کا ہی تعارف نہیں، سلسلے کا کیسے تعارف ہو؟ کبھی پوچھا نہیں، کبھی سنا نہیں، کبھی سمجھا نہیں، کبھی موڈ میں نہیں آیا کہ یہ سمجھے تو صحیح. ٹوپی تو سر پر رکھ رہی نا، اس کے 4 ٹکڑے ہیں. یہ سر برہنہ نیستم دارم کلاہ 4 ترک، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک. آئے کوئی سمجھانے والا ہوتا تو میں بھی سمجھتا. قافلہ گزر گیا جی. اب ہم پیچھے خاک میں منزل کا پتہ بتانے کے لیے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں. کوئی نہیں بتاتا کدھر جانا ہے. بتانے والے چلے گئے، یوں کہو لجپال چلے گئے. اور صرف ان کے نعرے رہ گئے، لجپال چلے گئے. دنیا خالی ہو گئی. ذہب الصالحون، سب متقی پرہیزگار دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. باقی ہم ہیں، کوئی کسی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور درویشی، پردہ پوشی، سر پر چادر لے کر سر جھکا کر بیٹھنا، یہ بھی درویشی نہیں ہے. نہیں، الحمدللہ ہمارے مشائخ میں کوئی ایسی بدعت نہیں تھی. سیدھے سادے کپڑوں میں چلتے پھرتے، کوئی سر نہیں جھکائے جی، کوئی سر نہیں ہلائے. سر نہیں ہلائے. سنو، کسی کا سر نہیں ہلایا، دل ہلا کر رکھ دیے ہیں. ظاہر پر نظر نہیں ڈالی، باطن میں انقلاب پیدا کیا ہے. اور جب بھی ان کا مرید آنکھ بند کرے گا، خدا کی قسم، قرآن والے نازل کرنے والے کی قسم، جب بھی آنکھیں بند کرے گا سامنے رخ زیبا ہوگا. یہ مقام کوئی آسان تو نہیں ہے. دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار، دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کچھ چیزیں آنکھ کھول کر دیکھنے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آنکھ بند کر کے دیکھنے والی ہوتی ہیں. ایک نور بصر میں ہے، ایک نور بصیرت ہے، دل میں نور ہے. یہ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں مادیات کا جہان، محسوسات کا جہان. اور یہ جب آنکھ بند کرتے ہیں، یہ آنکھ کھلتی ہے، پھر غیر محسوس چیزیں نظر آتی. یہ جبریل ہے عائشہ، یہ جبریل ہے. یا رسول آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہی. فرمایا یہ جبریل ہے، تجھے سلام کہہ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق دے. اور سب سے بڑی دعا یہ کیا کرو، اے اللہ ہمیں نبی پاک کے طریقے پر، سنت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جذبہ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.